हमारा आज का टॉपिक है तौहीद। सबसे पहले हम तौहीद का लफ्ज़ी माना, उसके बाद फिर टेक्निकल मीनिंग इसमें हम बात करेंगे। तो लिटिल मीनिंग ऑफ तौहीद, इट हैज़ बीन derived from the Arabic roots वाव हा दाल। It literally means oneness and uniqueness। आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने तौहीद का लफ्ज़ी माना, जब मैं पूछता हूँ बच्चे अक्सर लिखते हैं कि इसका माना है एक, तो तौहीद का माना एक नहीं है। एक मानना या एक जानना, एक समझना, वननेस, यूनिकनेस इंग्लिश में कहते हैं। अगर इससे आप लोग आगे बढ़ गए और आपने कहा कि यूनिकनेस ऑफ अल्लाह, वननेस ऑफ अल्लाह, सो इट इज नॉट द लिटरल मीनिंग ऑफ तौहीद, रादर इट इज द टेक्निकल मीनिंग ऑफ तौहीद। टेक्निकल और इस्तिलाही मीनिंग इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के लफ्ज़ का भी इजाफा होता है। वननेस ऑफ अल्लाह इन हिज सो एंड सो। तो ये टेक्निकल मीनिंग है, लफ्जी माना सिर्फ वननेस, यूनिकनेस। अक्सर बच्चे लिखते हैं वननेस ऑफ अल्लाह, यूनिकनेस ऑफ अल्लाह, नंबर कट जाते हैं इसलिए कि लिटरल मीनिंग नहीं है। लिटरल का मतलब है लफ्जी। अगर आप उर्दू में लिखें तो एक जानना या एक समझना, और अगर इंग्लिश में लिखें तो वननेस एंड यूनिकनेस। Technical meaning of the word Tawheed. It technically means that Allah is one in। अल्लाह तबारक व तआला एक है तीन चीज़ों में, His being ज़ात में, attributes सिफात में। Number 3, He is the one who is worthy to be worshipped and obeyed। आप कह सकते हैं कि in his being, attributes and worship, या being worshipped, अल्लाह इसमें एक है, सिर्फ उसी की इबादत की जाए, उसके सामने सजदा किया जाए, पूजा जाए। तो ये है इस्तिलाही माना। From here we can derive the three kinds of tawheed। तौहीद की तीन किस्में हैं, and we can derive the three kinds of tawheed from the definition and technical meaning of tawheed। Number 1, tawheed in being। Number 2, tawheed in attributes। Number 3, tawheed in worship। अगर टेक्निकल मीनिंग आपको सही तरीके से आ गया, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि तौहीद की तीन किस्में डिस्क्राइब करें या डिफाइन करें, तो आप लोगों के लिए कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। तौहीद इन बीइंग किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह समझ लो। आप लोगों ने बात करनी है स्पेसिफिक बात करना सीख लो, जनरली नहीं। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौहीद इन बीइंग, या मैं कहता हूं कि डिफाइन तौहीद इन बीइंग। आप लोग लिखते हैं कि तौहीद इन बीइंग मींस दैट अल्लाह इज वन in all the things, He is worthy to be worshipped, He is the owner of this universe, etc etc। मुख्तलिफ चीज़ें, जनरल चीज़ें आप लिखते हैं। तो जब मैं बीइंग का पूछता हूं तो इट मीन्स कि आप लोग स्पेसिफिक बीइंग को ही डिफाइन करें, इसको आप डिस्क्राइब करें। तो तौहीद इन बीइंग का मतलब ये है कि अल्लाह हैज़ नो रिलेशनशिप विद एनीवन। अल्लाह की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। अब जो कहते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ये इससे खारिज है। तौहीद इन बीइंग के अपोजिट है, विच इज कॉल्ड शिर्क इन बीइंग। कहा करते थे लोग अल मलाइकतु बनातुल्लाह, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, नऊज़ु बिल्लाह। रिश्तेदारी इस्टेब्लिश कर दी, लिंक इस्टेब्लिश कर दिया रिलेशनशिप में। तो ये है पॉलीथीज्म इन बीइंग, शिर्क इन ज़ात, इन बीइंग। इसी तरह जो लोग कहते थे कि उज़ैर इब्नुल्लाह
उज़ैर अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा है। शिर्क। जो लोग ये कहते हैं कि इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह तबारक व तआला नाउज़ बिल्लाह तीनों में से एक है, ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम और अल्लाह हिमसेल्फ। ट्रिनिटी का जो कंसेप्ट है, जो क्रिश्चियनिटी में नहीं है, क्रिश्चियंस के यहाँ है। क्रिश्चियनिटी में नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी इज अ रिवील्ड रिलीजन, इट इज ट्रू, इट इज फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह की तरफ से शिर्क की दावत कभी नहीं है। Therefore, Trinity is not from Almighty Allah. It is not in the Christianity. Rather, the Christians consider Allah Tabaraka wa Ta'ala one of three ilah, three deities. तो ये भी तौहीद इन बीइंग के खिलाफ है। खुलासा ये निकला कि तौहीद इन बीइंग का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रिश्तेदारी किसी से कोई नहीं है। न अल्लाह किसी का बाप है, न अल्लाह किसी का बेटा है, न अल्लाह किसी का भाई है। सूरह इखलास में जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह इज इंडिपेंडेंट, लम यलिद वलम यूलद, ना कोई बेटा ना कोई बाप, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह जैसा, अल्लाह का हमसर, हम पल्ला, हम ताकत कोई नहीं। अल्लाह जितनी ताकत किसी की नहीं है, अल्लाह जितनी कुदरत किसी की नहीं है, अल्लाह जितना इल्म किसी का नहीं है। कोई कुफ नहीं है। कुफ का मतलब है बराबर। तौहीद इन एट्रीब्यूट्स, सिफात में तौहीद का मतलब कि द डिवाइन एट्रीब्यूट्स आर कन्फाइंड टू द बीइंग ऑफ अल्लाह ताला, लाइक द एट्रीब्यूट ऑफ क्रिएशन एंड प्रोवाइडिंग। तौहीद इन एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला एट्रीब्यूट्स में अकेला है। जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं, डिवाइन एट्रीब्यूट्स, खुदाई सिफात, ये अल्लाह के अलावा किसी और में नहीं है। ये डिवाइन का लफ्ज मैं इसीलिए लगा रहा हूँ कि कुछ अल्लाह के एट्रीब्यूट्स ऐसी हैं, अल्लाह की कुछ सिफात ऐसी हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हिस्सा इंसानों में भी बांट दिया। लाइक इल्म, अल्लाह की सिफत है अलीम, बहुत ज्यादा इल्म वाला। लेकिन इंसानों में आप लोग कहते हैं कि फलान बंदा आलिम है, फलान बंदा अल्लामा है। अल्लामा इज एग्जेजरेशन, बहुत बड़ा जानने वाला। अल्लाह भी जानने वाला, इंसान भी जानने वाला। अल्लाह की सिफत है, लेकिन इस सिफत में से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को भी कुछ हिस्सा दिया। ये अलग बात है कि अल्लाह का जो इल्म है उसकी मिसाल समंदर की है, और हमारा जो इल्म है पूरी दुनिया का इल्म इकट्ठा करके ये एक कतरा है। लेकिन फिर भी इल्म के सिफत में इंसानों को शरीक किया। सो इट इज नॉट द डिवाइन एट्रीब्यूट्स। डिवाइन एट्रीब्यूट्स की मैंने यहाँ पे दो मिसालें दी हैं। एक पैदा करना, दूसरा है रिस्क पहुंचाना। अल्लाह की सिफत है अल्लाह खालिक कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। छोटे को पैदा किया, बड़े को पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया। इस दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं या जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, सब की सब अल्लाह की क्रिएशन है। इंसान कोई चीज़ पैदा कर ही नहीं सकता, कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकता। इंसान को पैदा नहीं कर सकता, अल्लाह खालिक है। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं उनका खालिक भी अल्लाह है। जो हमें क्वालिटीज़ नज़र आती हैं वो भी
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کریشن ہے. جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اللہ کی کریشن ہے، اللہ نے پیدا کی ہے. انسان پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹیاں بھی دیں بیٹی بھی دیں. وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہیں نہ بیٹے دیں نہ بیٹیاں دیں، اس کو بانجھ رکھیں. اللہ نے جس کو بانجھ رکھا، پورا میڈیکل اکٹھا ہو جائے، پورے ڈاکٹرز اکٹھے ہو جائیں، اس پہ سوچیں، بانجھ پر ختم نہیں ہوگا. کسی فالٹ کی وجہ سے ہو وہ اور بات ہے، لیکن جو بچہ پیدا کرنے کی کیپیبلٹی ہے اگر وہ انسان کے اندر نہیں ہے تو انسان اسے پیدا نہیں کر سکتا. کہیں پہ ڈاکٹر اگر ٹھیک کرتا ہے میڈیسن سے تو اٹ مینس کہ اس کے اندر کیپیبلٹی تھی، لیکن کسی وجہ سے اس کے اندر وہ وائٹیلٹی نہیں تھی، کہیں پہ بلاکیج، کہیں پہ کوئی مسئلہ، کہیں پہ کوئی مرض، وہ آ گیا. ڈاکٹر نے میڈیسن کے ذریعے اس چیز کو ہٹا دیا، ہارڈل کو ریموو کیا، اس لیے کام چل پڑا، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی. اس کے بعد اگر کریشن کے پروسیس میں ہم لوگوں کا کچھ کنٹریبیوشن ہے تو وہ صرف اتنا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو نارمل طریقے سے پیدا کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خالق ہیں، ڈاکٹر خالق ہیں، پیدا کرنے والا وہ ہے. پیدا تو اللہ نے کیا ہوا ہے، لیکن اس دنیا میں لانے کے لیے جو پروسیس ہے وہ پروسیس کون سا ہو، آپریٹ کر کے یا نارمل طریقے سے، تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہم نے صرف پیدا کرنا ہے، نارمل طریقے سے آپریٹ نہیں کرنا. تو اگر اس طرح کی کوئی کنٹریبیوشن ہے تو اٹ مینس دیٹ وی آر بینگ یوزڈ ان دا پروسیس آف کریشن، اس میں ہم یوز ہوتے ہیں. اسی طرح دوسری صفت ہے پرووائڈنگ، رزق دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کی مرضی ہے جس کو جتنا دے. اس رزق کو کمانے کے لیے کیپیبلٹی اللہ کی طرف سے، اسی رزق کو کمانے کے لیے زمین ہے، اس کے اندر کیپیبلٹی اللہ کی طرف سے، اس پہ پانی برسانا وہ بھی اللہ کی طرف سے، زمین کے اندر کیپیبلٹی پیدا کرنا وہ بھی اللہ کی طرف سے، زمین کے اندر ایسے فلیکسیبلٹی کا پیدا کرنا کہ وہ کسی کومپل کو، کسی بیج کو باہر نکلنے سے روکے نہ. دیٹ از فرام اللہ. تو اصل میں پرووائڈ کر رہا ہے اللہ. زمیندار ہے وہ کیا کرتا ہے، بیج پھینکتا ہے زمین کے اندر، اس میں ہل چلاتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے. وہ پانی جو اللہ نے دیا ہوا ہے اسی پانی کو ارینج کر کے اس زمین کے اندر وہ پہنچاتا ہے. اور جو کیپیبلٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہے، بیج کے اندر رکھی ہے، تو اس کیپیبلٹی کو وہ پالش کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرووائڈنگ کے اندر، رزق دینے کے اندر وی آر بینگ یوزڈ، ہم لوگ استعمال ہوتے ہیں، اس میں ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو ہم نے پھاڑ دیا ایک نرم و نازک پودے کے لیے، کومپل کے لیے. وہاں سے وہ نکلتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے. وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اسی کے اندر میں غلہ پیدا کرتا ہوں، میں اسی کے اندر پھل پیدا کرتا ہوں، انگور پیدا کرتا ہوں، کھجور پیدا کرتا ہوں، تم لوگوں کو غلہ ملتا ہے اور تمہارے جانوروں کو اسی میں سے چارہ ملتا ہے۔ رزق انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی اسی کھیت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں۔ So Tawheed in attributes means that divine attributes are confined to the being of Almighty Allah. No one can be associated with Allah Tabarak wa Ta'ala in this attribute. یہ Tawheed in attributes ہے۔ اس کے بعد ہے Tawheed in worship، عبادت میں۔ اس کا مطلب ہے only Allah Ta'ala is worthy to be worshipped۔ اللہ اس قابل ہے کہ اللہ کو پوجا جائے، اور اسی قسم کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے توحید ان دا ریکوائرمنٹس آف دا ایٹریبیوٹس آف آلمائٹی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں توحید۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں کہ اللہ نے پیدا بھی کیا، بڑا بھی کیا، عزت ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے، زندہ کرنے والی ذات، مارنے والی ذات، احسان کرنے والی ذات، محبت کرنے والی ذات، اتنی بڑی ذات ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ صرف اسی کے سامنے سجدہ کرے، نہ انسان کے سامنے سجدہ کرے، نہ چیزوں کے سامنے سجدہ کرے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کھلونے بت آئیڈلز ان کے سامنے سجدہ کرنا یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ توحید کے تقاضوں کے ریکوائرمنٹس کے خلاف ہے۔ سو اونلی اللہ تعالیٰ از ورتھی ٹو بی ورشپڈ اینڈ اوبیڈ۔ تین قسمیں ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں امپورٹنس آف دا کنسیپٹ آف توحید کی طرف۔ توحید کا جو کنسیپٹ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 1، it is the most fundamental and important teaching of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا سب سے جو امپورٹنٹ ٹیچنگ ہے وہ ہے توحید۔ اور اس کے لیے ہم اگر مکہ مکرمہ کی فضا میں جائیں، وہاں پہ ہم دیکھیں نبی علیہ السلام نے کیا پروپیگیٹ کیا، کیوں پروپیگیٹ کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اونلی oneness of Allah Tabarak wa Ta'ala was propagated to the people of Makkah. کیوں؟ The polytheists of Makkah denied the oneness, not the existence of Allah. نبی علیہ السلام نے مکہ کے قریش کو، آئیڈل ورشپرز کو جو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو، اللہ ہی، ایاک نعبد، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مانگتی ہوں، جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ تو صرف نبی علیہ السلام نے انہیں سکھایا ہے صرف اللہ کی، صرف اللہ سے ہوتا ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے، صرف اللہ ہی مالک ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے، اللہ موجود ہے، اللہ گریٹسٹ ڈائٹی ہے، تمام معبودوں کا بڑا ہے، لیکن ہم باقی جو ہمارے خدا ہیں، ہمارے گاڈز ہیں، ان کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو بھی پوجنا ہے اور ان کو بھی پوجنا ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ آپ سے کوشچن بھی ہے، ذرا سمجھ لیں، اس کا جواب بھی دے دیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ پروف with arguments that the polytheists of Makkah denied only the oneness of Allah, not his existence. I repeat my question.
prove with arguments that the people of Makkah denied only the oneness of Allah, not his existence. یہ ثابت کریں دلائل سے کہ مکہ والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا تھا، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا. یعنی ایسی دلائل دیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا کنسیپٹ تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ موجود ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ نظام دنیا کا جو چلا رہا ہے وہ اسی کے ارادے سے چل رہا ہے. ایسے کوئی آرگومنٹس قرآن کریم میں سے بتائیں. سر قرآن پاک میں آیت ہے نا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے اس دنیا کو بنایا تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. ہاں ویری گڈ. میرے خیال میں یہ نویں پارے میں ہے. اگر یہ گر جائے منجدار میں، وہ جو ہوتا ہے نا ورل پول ہوتا ہے جہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے پھر جان چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے. جو تیراک لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے دریا میں تیرتے تیرتے جب وہاں تک پہنچے تو وہاں سے پھر جان چھڑانا بہت مشکل ہے، وہاں سے بندہ چھوٹ نہیں جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر طوفان میں یہ گر جاتے ہیں یا ورل پول میں یہ لوگ گر جاتے ہوتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا کہ بھائی کون تمہیں خشکی پہ لے کے جائے گا تو یہ کہتے کہ اللہ. ویری گڈ، بہت اچھا آرگومنٹ. اور بتائیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ جو میں نے لکھا ہوا ہے تو 3 آیتیں میں نے لکھی ہیں، 2 آیتیں ہیں اور ایک جو ہے شعر کا ایک مصرع ہے. نمبر 1، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. یہ لوگ جب بتوں کو پوجتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کے جائیں. دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ایجنٹس ہیں، ہماری عبادتیں وہ ان کے سامنے، اور یہ ہمیں ان عبادتوں کے ساتھ اللہ کے قریب ہمیں کر دیں گے. تو مطلب یہ تھا کہ اصل میں جو ٹارگٹ ہے وہ اللہ ہے، اور یہ جو آئیڈلز ہیں یہ ایجنٹس ہیں وہاں تک لے جانے کے لیے. اس طرح ہمارے انسانوں کے اندر ایجنٹس ہوتے ہیں، سعودیہ بھیجنے والے، دبئی بھیجنے والے، اس طرح باقی ملکوں میں بھیجنے والے ایجنٹس ہوتے ہیں. ان کو پیسے دیتے ہیں، پھر سارا کام وہی کرتے ہیں، کبھی تو پہنچا دیتے ہیں کبھی نہیں پہنچاتے. تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے ایجنٹس ہیں، ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں. تو اصل میں ہمارا مقصد ہماری عبادت کا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اٹ مینس کہ ان کے دلوں کے اندر یہ کنسیپٹ موجود تھا. اس کے بعد یہ سورہ القریش نمبر 2 پہ، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قریش کی محبت کی وجہ سے تمہارا گرمی اور سردی کا سفر جاری رہتا تھا. جب اللہ نے یہ احسان کیا تو تم اس گھر والے اللہ کو پوجو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا، خوف میں امن دیا. یہ سفر کہاں پہ کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے؟ اللہ نے کیسے فیسلٹیٹ کیا تھا ان لوگوں کو پتا ہے آپ کو؟ قریش اللہ کون سا احسان جتلاتے ہیں یہاں پہ؟ جی آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریش جو ہے یہ جب سفر کرتے تھے تجارتی سفر، ان لوگوں کا تو عام طور پر تجارت کا سفر ہوتا تھا، تو راستے کے اندر جو چور چکار تھے، چوریاں کرنے والے، ڈکیت تھے، ڈکیتی کرنے والے، وہ باقی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے.
قریش کو کچھ نہیں کہتے تھے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ سر قریش کے لوگ جنگوں میں بھی بہت تگڑے تھے اور کیا کہتے ہیں پولیٹیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے، تو شاید اس لیے. لیکن اس آیت میں جو اللہ فرماتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے. ویری گڈ. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دیز پیپل آر دا کسٹوڈینز آف دا ہاؤس آف اللہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تجارتی سفر بڑے آسان کر دیے کہ لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. چور چکار انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، ان کو لوٹتے نہیں تھے. ان کے قافلے امن سے جاتے تھے، امن سے آتے تھے. گرمیوں میں ٹھنڈی جگہ پہ چلے جاتے تھے شام میں، سردیوں میں گرم علاقوں میں چلے جاتے تھے یمن میں. کوئی رکاوٹ راستے میں نہیں تھی، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ قریش ہیں، یہ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں. اگر ہم انہیں کچھ کہیں گے تو اللہ ہم پہ غصہ ہوگا اور ہمارا حشر ٹھیک نہیں ہوگا. تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر خانہ کعبہ کا بھی تصور تھا اور یہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے. تو consequently the concept of the existence of Almighty Allah was there in their hearts. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت ڈال دی. تمہیں لوگ کہتے کچھ نہیں ہے، چوریاں نہیں کرتے تم سے، تمہارے قافلوں کو لوٹتے نہیں ہیں. تمہیں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں کھلایا بھوک میں اور امن دیا خوف میں. 2 آرگومنٹس ہو گئے. نمبر 3، یہ ایک مصرع ہے شعر کا. یہ شعر کہا ہے لبید نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شعر کو بہت پڑھا کرتے تھے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار اللہ کے علاوہ ہر چیز بے بنیاد ہے. تو اللہ کا لفظ کہہ کے وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی حقیقت ہے تو اللہ کی ہے، باقی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، باطل چیزیں ہیں. تو ان 3 آرگومنٹس کو اگر ہم لے لیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے جو پولیتھیسٹس تھے انہوں نے اللہ کے ونس کو ڈینائی کیا تھا، اللہ کے ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کیا تھا. اسی لیے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے in the importance of the concept of Tawheed, it is the most fundamental and important teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fundamental اور important teaching. اس لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر احکام نہیں تھے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، جہاد پہ جاؤ، یہ چیزیں مکہ مکرمہ میں نہیں تھی. وہاں پہ صرف ان کو عقیدہ سکھانا تھا، ان کے دلوں کو اللہ کے ایمان سے آباد کرنا تھا. تو ونس کے بارے میں ان کو بتایا جاتا کہ اللہ ایک ہے. اور جب ان کا ایمان پختہ ہوا، مدینہ منورہ میں جب گئے تو وہاں پہ کوئی عبادت ان کے لیے مشکل نہیں تھی. کوئی بھی حکم آتا فوراً اس پہ عمل کرتے. ہمارے لیے تو اسی لیے مشکل ہے نا کہ ہم لوگ ایمان کو اور عقیدے کو دل کے اندر اس مضبوطی کے ساتھ ہم نہیں لیتے جس مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے. بہرحال یہ 3 آرگومنٹس ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ ونس کے خلاف تھے، اللہ کے ایگزسٹنس کے خلاف نہیں تھے. اس پہ کوشچن ہوگا prove with arguments that the polytheists of Makkah denied only the oneness of Allah, not his existence. یہ ہوگا کہ prove with arguments that the polytheists of Makkah did not deny the existence of Allah. اللہ کے وجود کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا تھا. اس پہ آرگومنٹس دے. یہ 3 آرگومنٹس اور ایک وہ جو اس بچے نے بتایا. ہم بات کر رہے ہیں امپورٹنس آف توحید پہ. پہلا پوائنٹ ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
की अहम टीचिंग है। नंबर 2, it differentiates a true Muslim from a kafir. The monotheist is Muslim and polytheist is kafir, although they believe in existence of Allah. दो बंदे हैं, एक भी अल्लाह को जानता है, अल्लाह को मानता है, दूसरा भी अल्लाह को मानता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो पोलिथीस्ट है, काफिर है, वो अल्लाह को भी मानता है और अल्लाह के अलावा औरों को भी मानता है, और मोनोथीस्ट मुवाहिद तौहीद रखने वाला वो अल्लाह को भी मानता है और अल्लाह को एक भी मानता है। तो ये डिफरेंशिएट करता है ट्रू मुस्लिम को काफिर से। नंबर 3 है, इट इज द बेसिक टीचिंग ऑफ कुरान। कुरान करीम की बुनियादी तालीम यही है। अदर सब्जेक्ट्स आर ईदर सेकेंडरी थिंग्स और दे आर आर्गुमेंट्स फॉर द वननेस ऑफ अल्लाह। कुरान करीम के अंदर तो बहुत सारी चीजों का जिक्र है, लेकिन बेसिक टीचिंग, बुनियादी तालीम वो है तौहीद की। बाकी चीजें क्या है? बाकी चीजें तो या सानवी हैसियत के हैं, सेकेंडरी थिंग्स हैं, या ये है कि यही चीजें तौहीद को समझाने के लिए डिफरेंट आर्गुमेंट्स हैं। सो इट इज द बेसिक टीचिंग ऑफ कुरान। द अदर सब्जेक्ट्स आर ईदर सेकेंडरी थिंग्स और दे आर आर्गुमेंट्स फॉर द वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। यहां से तौहीद का जो इम्पोर्टेंस है वो सामने आ जाता है। सेकेंडरी चीजें कैसे है? सेकेंडरी का मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकेंडरी चीजों का मतलब ये है कि एक आपका टारगेट है और एक आपके लिए जरूरी है। नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, हज अदा करना जरूरी है, बट इट इज नॉट योर टारगेट। टारगेट क्या है? टारगेट है अल्लाह को राजी करना। जिस तरह आप लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं, एक आपका टारगेट है इल्म हासिल करना, पढ़ना, पढ़ाई, ये आपका टारगेट है। यहाँ पे खाना पीना ये आपकी जरूरत है, दोस्तों से मिलना, किसी अहम मामलात में, ये आपकी जरूरत है। बाकी इंसानी जो तकाजे होते हैं, खाना खाना, वॉशरूम जाना वगैरह वगैरह, तो ये टारगेट नहीं है, बल्कि ये सेकेंडरी चीजें हैं। जरूरी अलबत्ता है। इसी तरह कुरान के अंदर एक तो बुनियादी चीजें हैं, तौहीद है, एक सानवी चीजें हैं, सेकेंडरी चीजें हैं, और या फिर ये है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर वो चीजें जिक्र की हैं जो तौहीद को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अल्लाह तबारक व तआला डिस्क्राइब्ड नेचर इन द होली कुरान। कुरान के अंदर अल्लाह ने नेचर को डिस्क्राइब किया, और नेचर को डिस्क्राइब इसलिए किया कि देखो ये फितरत है, जमीन की फितरत है, आसमान की फितरत है, इंसानों की फितरत है, और फिर इस नेचर में आप लोग देखते हैं कि बागात हैं, नहरें हैं, कहकशाने हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, जमीन के ऊपर सब्जा है, ऐसा लगता है जिस तरह सब्ज चादर किसी ने बिछा दी हुई हो। कुछ अरसे में ऐसे चलता है, फूल होते हैं, खूबसूरती आती है, फिर वो चीजें मुरझा जाती हैं, फिर आपको नजर ही नहीं आता वो हरियाला, समझ चीजें, हरी हरी चीजें वो आपको नजर नहीं आ रही, और एक वक्त आता है कि वो गिर कर जमीन के ऊपर पड़े रहते हैं, फिर हवा आती है और मुख्तलिफ सिमतों में वो चीजें बिखर जाती हैं। नेचर है, कुरान ने डिस्क्राइब किया ताकि हम अल्लाह की कुदरत को पहचान लें कि अल्लाह इतनी बड़ी जात है कि जमीन को खूबसूरत बना दिया, और फिर जमीन की खूबसूरती कुछ अरसे के लिए रही और फिर वो खत्म हो गई। ये मिसालें दी हैं अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी की। दुनिया की जिंदगी में इसी तरह है। तो ये चीजें तौहीद को समझाने के लिए हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर इंसान की क्रिएशन का जिक्र किया और फिर फरमाया कि इन चीजों में गौर व फिक्र करो, ये तुम्हें अल्लाह के करीब लेके जाएंगी। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून,
تمہارے جسموں کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا تم لوگ اس میں سوچتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ تو یہ چیزیں توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ذکر کی ہیں. It is the concept which has been propagated by all the prophets because it is the common message in all the religions. انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، توحید کو سب نے پروپیگیٹ کیا. کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے، قرآن کریم میں ان کے قصے ہیں کہ نبی نے اپنی امت سے فرمایا کہ دیکھو صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کو سمجھو، پوری دنیا کا مالک، خالق، رازق. وہی تمہیں عزت دیتا ہے، وہی تمہیں ذلت دیتا ہے، ذلت سے نکالتا ہے، وہی ایک ہے. سب پیغمبروں نے یہی بتایا اور پھر گلا بھی اسی بات پہ کیا کہ اللہ میں نے تو بہت سمجھایا، سمجھتے نہیں ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، مخالفت کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی شکایت کی، یا اللہ میں کیا کروں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات میں نے ان کو دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنی بھی ان کو دعوت دی وہ بھاگتے چلے گئے. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، ایک دوسروں کو نصیحت کی کہ دیکھو جو تمہارے معبود ہیں وہ نہیں چھوڑنا. نوح کی وجہ سے علیہ السلام اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں ہے. لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑو. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ان 5 کو تو بالکل چھوڑنا ہی نہیں ہے، نام لے کر، ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، ان 5 کو نہیں چھوڑنا. تو پروپیگیٹ کیا پیغمبروں نے توحید کا کنسپٹ. All the previous nations, number 5, all the previous nations have been doomed because of its denial, except 2 nations. The first nation is the nation of Shuaib alayhi salam, and the second is the nation of Lut alayhi salam, who were doomed for committing the sins. قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں، تاریخ بیان کی ہے، قوموں کے قصے بیان کیے ہیں، ان کی ڈسٹرکشن کے واقعات بتائی ہیں، تو ہر ایک کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ نے تباہ کر دیے. کیوں تباہ کیے؟ گناہوں کی وجہ سے نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، نہیں ان کو تباہ کیا. ان کو جھوٹا کہا، تہمت لگا دی، دغاباز کہہ دیا، لوگوں میں پھوٹ ڈالنے والے یہ لقب دیا، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا. لوگوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کوئی عذاب نہیں آیا. معمولی بات پہ ایک دوسرے سے اتنے لڑتے تھے کہ دونوں طرف سے لاشیں ہی لاشیں گرتی تھی. اللہ کا عذاب نہیں آیا. اللہ کا عذاب اگر آیا ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ لوگ اللہ کو ایک نہیں جانتے، ایک نہیں مانتے. البتہ تاریخ کے اندر، قرآنی تاریخ کے اندر 2 قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا. لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کرتے تھے، لڑکے لڑکوں کے ساتھ زنا کرتے تھے. اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ان 2 قوموں کو چھوڑ کر جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی توحید کے ڈنائل کی وجہ سے. تو اس سے بھی توحید کا امپورٹنس سامنے آتا ہے. گیٹ وے آف اسلام، دا پرائمری کلمہ آف اسلام، اسلام میں انٹر ہونے کے لیے 2 چیزوں کی گواہی دینی پڑتی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ چیزیں یہ ریسائٹ بھی کرنا ہے اور ان کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے. It is to be recited for entering into the circle of Islam. یا کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، کلمہ شہادت پڑھنی ہے، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا اقرار
ہو. اب ڈفرینس کہاں سے آتا ہے؟ ایک بندہ کلمہ ریسائٹ کرتا ہے, دوسرا ریسائٹ کرتا ہے پھر احکام بھی مانتا ہے. The real difference lies in confession and action accordingly. So one is perfect Muslim and the other is non-perfect Muslim. ایک کے اندر پرفیکشن ہے, دوسرے کے اندر پرفیکشن نہیں ہے, لیکن میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ مسلمان پھر بھی ہے, اللہ کی مرضی ہے جیسے ڈیل کریں, جیسے ٹریٹ کریں اس کو, اس کے بارے میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اللہ جہنم میں لے کے جائے. ہو سکتا ہے لے کے جائیں, ہو سکتا ہے کسی وجہ سے معاف کر دیں. The meaning of الہ, لا الہ میں الہ کا لفظ ہے. The word الہ has plural in Arabic language. الہ کا پلورل ہے آلہہ, اور پلورل اللہ کا پلورل نہیں ہے اس لیے کہ اللہ باقی مذاہب میں استعمال نہیں ہوتا. الہ کا ہے اس لیے کہ آلہہ اور الہ یہ باقیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, as this word is used for the deities in different religions. One who الہ کسے کہتے ہیں؟ One who is worshipped. الہ وہ ذات ہے جس کو ورشپ کیا جائے, کیوں؟ بیکاز آف گریٹنس, بڑا سمجھ کے. ہم آتے ہیں ریشنل انڈیکیشن آف دا کنسیپٹ آف توحید کی طرف. عقلی جواز بھی ہے. دنیا کے اندر انسان ہے تو اس کو چیزوں کی ضرورت بھی ہے اور چیزوں کو حاصل بھی نہیں کر سکتا. He is weak and he needs. He is not self-sufficient. خود کفیل نہیں ہے انسان, سب کچھ خود سے نہیں کر سکتا. کچھ میں کروں گا تو کچھ آپ کریں گے, کچھ تیسرا کرے گا, کچھ چوتھا کرے گا, تو اسی طرح دنیا کی زندگی چلتی رہے گی. ایک بندہ سارے کام نہیں کر سکتا, ہر بندہ دوسرے کا محتاج اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ خود ہی کرتا ہے. Everyone needs cooperation. مجھے آپ کی کوآپریشن کی ضرورت ہے, آپ کو میرے کوآپریشن کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کو کوآپریشن کی ضرورت ہے, پیشنٹ کو ڈاکٹر کی, دکاندار کو گاہک کی, گاہک کو دکاندار کی. اسی طرح نظام چلتا رہتا ہے. ہر بندے کو کوآپریشن کی ضرورت ہے, یہ تو ہماری پوزیشن ہے. مینس ڈیزائرز اینڈ اچیومنٹس, ہماری کوششیں ہیں, ڈیزائرز ہیں, اور پھر کچھ چیزیں ہم حاصل بھی کر لیتے ہیں. مین اسٹرگلز to get his targets, which he gets sometimes and does not sometimes. کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں زندگی کے اندر جو کبھی ہمیں مل جاتے ہیں, کبھی نہیں ملتے. ہمارے ٹارگٹ کبھی ہمیں ملتے ہیں, کبھی نہیں ملتے. کوشش البتہ ہم کرتے ہیں. دو بندے ہیں, ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں, ایک ہی مضمون پڑھتے ہیں, ایک ہی فیلڈ میں ہوتے ہیں, پھر نتیجے مختلف ہوتے ہیں. کسی کا نتیجہ جی پی اے 4/4 آتا ہے, 3.9 آتا ہے, 3.7, 3.2, 2.8, 2.7, 2.2, مختلف آتے ہیں, ایک جیسے نہیں آتے. پھر گریڈز اگر ایک جیسے ہو بھی جائیں, ڈگری بھی مل جائے, آگے جب پریکٹیکل فیلڈ میں چلے جاتے ہیں راستے الگ ہو جاتے ہیں. کسی کی سیلری کم ہوتی ہے, کسی کی سیلری زیادہ ہوتی ہے, کسی کو جاب ہی نہیں ملتی. The results do not depend upon the struggle of human. انسانی کوشش پہ سارا ڈپینڈ نہیں کرتا. There are some other factors for it. کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں. گڈ گریڈز ان ایگزامز, گڈ جابس اینڈ ایٹسٹرا, ان کے لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری محنت, ہماری کوشش, ہماری کیپیبلٹی, ہماری ذہنیت, یہ سب کچھ نہیں ہے, کچھ اور بھی چیزیں. Human think of the things which interfere in our destiny. ہمارے قسمت کے ساتھ کھیلنے والی کچھ اور چیزیں ہیں, ہمارے قسمت کو بناتی ہے, ہمارے قسمت کو بگاڑتی ہے. It can be the great objects of the universe like sun, moon, stars, fire, and etc.
جن کو سپر نیچرل سمجھ کے لوگ پوچھتے رہے. It can be also the mysterious powers which are not seen. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوں, ایسی قوتیں ہوں پر اسرار. مسٹیریس کا مطلب ہے پر اسرار, جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن موجود ہے, not seen. The great objects of the universe, the great things of the universe cannot be deities because they are not safe from changes. ان پہ چینجز آتی ہیں. سورج ہے, کبھی نہیں ہے, دن کو ہے رات کو نہیں ہے. مون ہے, کبھی چھوٹا کبھی بڑا, کبھی ہے کبھی نہیں ہے, کبھی بادلوں میں چھپ. تو جو ڈائٹیز ہوتے ہیں ان پہ چینجز نہیں آتے. ڈائٹی شوڈ ناٹ بی لائک دس. اس لیے گریٹ آبجیکٹس آف یونیورس جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے. پیچھے کون سی چیز رہ گئی؟ مسٹیریس پارٹس. ہیومن بینگز thought of the parts which control the huge objects of the universe. بڑی بڑی چیزوں کو کنٹرول کرنے والے, ہمیں کنٹرول کرنے والے, اس کائنات کو کنٹرول کرنے والے کچھ مسٹیریس پارٹس ہیں. There are two ways after believing in mysterious powers. یہ جب سمجھ لیا, اس پہ یقین کر لیا کہ ہاں مسٹیریس پارٹس ہیں, تو پھر دو راستے ہیں. Way for polytheists, unbelievers believe in multiplicity of gods. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے, یہ مسٹیریس پارٹس بہت زیادہ ہے. وے فار مونوتھیسٹ یہ ہے کہ ونس آف اللہ ہے, صرف ایک ہے اس پورے کائنات کو چلا رہا ہے. وے فار پولیتھیسٹ, unbelievers believe in multiplicity of gods. They thought that the deities are more in number. یہ زیادہ ہے. For different works, there are different deities. جس طرح دنیا کے اندر پرائم منسٹر ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, خوراک کا الگ ہے, اسکولوں کا الگ ہے, صحت کا الگ ہے, اسپتالوں کا الگ ہے. اسی طرح مختلف چیزوں کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کے مختلف منسٹرز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدائی میں بھی ایسا ہی ہوگا. They consider the kingdom of God like the earthly kingdoms. دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے اللہ کا بھی وہی نظام ہے, ایک بڑا اور باقی چھوٹے. Greatest deity like head of the states and the other deities for different works and depends upon the order of the greatest deity. زیادہ ہے, اور پھر ان میں ایک پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر کی طرح ایک گریٹسٹ ڈائٹی ہے, اور جتنی بھی ڈائٹیز ہیں وہ اس گریٹسٹ ڈائٹی کے احکام کی پابند ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے. مونوتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ ونس آف اللہ, اس لیے کہ ٹو ڈائٹیز کین ناٹ بی فار ون سسٹم لائک ٹو کنگز کین ناٹ بی فار ون کنٹری. قرآن نے بتا دیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین و آسمان میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے اس کائنات کے اندر فساد برپا ہوتا. فساد نہیں ہے تو اٹ مینس کہ ایک ہی خدا ہے. ایک خدا کہتا کہ میں نے سورج کو مشرق سے لے کے آنا ہے, دوسرا کہتا کہ میں نے مغرب سے لے کے آنا ہے, اور اسی طرح جھگڑا ہوتا. فلاں کو پیدا کرنا ہے, فلاں کو مارنا ہے, نہیں پیدا کرنا, نہیں مارنا. عذاب لے کے آنا ہے, عذاب نہیں لے کے آنا. تو ایک فساد برپا ہوتا. ایکول پار کے اگر دو ہوتے مسئلہ ہوتا, نہیں ہے تو اٹ مینس کہ دیر از اونلی ون اللہ. اچھا چلو ایسا کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں پروپوزیشنز ہیں. نمبر 1 ہے ڈسٹریبیوشن آف پارٹس. پارٹس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. لائک ان دی ورلڈلی کنگڈم منسٹرز فار ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. جھگڑیں گے نہیں. ایک ہیلتھ کا ہے تو ایک ایجوکیشن کا ہے. ہیلتھ کا ایجوکیشن میں کوئی دخل نہیں دے گا, ایجوکیشنل ہیلتھ میں کوئی دخل نہیں دے گا, کام ٹھیک رہے گا ہمارے ہاں. نمبر 2 ہے ٹرانسفر آف پارٹس تھرو روٹیشن. پار ٹرانسفر ہوتے رہیں گے. ٹو ہیو دا پارٹس فار سم ٹائم اینڈ دین ٹرانسفر ٹو ادر ڈائٹی. تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں دے گا, نظام ٹھیک چلے گا. پروپوزیشن نمبر 1, اس پہ اگر ہم آ جائیں کہ ڈسٹریبیوشن آف پارٹس یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں, تو یہ انسانوں میں تو پاسبل ہے, لیکن اٹ از ناٹ پاسبل بیکاز دا ڈائٹیز ول بی ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر اینڈ ڈائٹی از اے بینگ ہو از انڈیپینڈنٹ.
डेटी इंडिपेंडेंट होता है. हेल्थ वाला एजुकेशन पे डिपेंड करेगा. मेरा बंदा है भाई एजुकेशन में, उसको ये काम पड़ा हुआ है, ये कर दो. वो कहता है कि नहीं नहीं ये मेरे उसूल के खिलाफ है, ये मेरिट पे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता. तो ये डिपेंड करेगा उस पे. और जो डाइटी होता है वो डिपेंड नहीं करता, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स वो नहीं है. Proposition number 2, transfer of powers through rotation. The powers are not transferable because the deities will have the powers at one time. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप बता रहे थे ना कि जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कह रहे थे ना कि पावर को ट्रांसफर कर दें कि हेल्थ का और एजुकेशन का, इस तरह इंसानों में होता है. तो अगर इस तरह होता तो फिर सर उनमें सुपीरियर कौन होता? मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसा गलत है, ऐसा ठीक नहीं है. इसलिए कि डिपेंड करेंगे एक दूसरे. सुपीरियर कोई नहीं होगा. वो अपने फील्ड में तो होगा लेकिन दूसरे में नहीं होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा उस फील्ड में. तो ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू रोटेशन मसला है ना. हाँ, मतलब कि ऐसा है तो नहीं है. इंसानों में तो है लेकिन खुदाई किंगडम में तो ऐसा नहीं है. अल्लाह इज द सुप्रीम. ठीक है ना. इंसानों में मसाइल पैदा इसलिए होते हैं कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से नाराजगियां होती हैं, एक दूसरे से काम करवाते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते. अल्लाह की चीज नहीं है. तो ट्रांसफर ऑफ पावर्स में ये है कि द पावर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल बिकॉज द डेटीज विल हैव द पावर्स एट वन टाइम. आज ये प्राइम मिनिस्टर है तो कल ये घर में आराम से बैठा होगा and will be deprived of the same at another time, which is shameful for a deity. इंसानों में तो चल सकता है. ये प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है ना. गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, अब नहीं है, लेकिन कोई शेमफुल नहीं है. होता रहता है इसी तरह. 5 साल के लिए होता है या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए पाकिस्तान के अंदर होता है, लेकिन बाद में नहीं होता, कोई मसला नहीं है. लेकिन जो माबूद होता है, जो खुदा होता है, कभी वो खुदा है कभी नहीं है, तो ऐसा नहीं है. ट्रांसफर पार्ट्स में ये मसला है. इसको हम समराइज कर लेते हैं. सो रैशनल अप्रोच आल्सो जस्टिफाई वननेस ऑफ अल्लाह ताला. ये भी जस्टिफाई करता है. ऑल्दो आवर बिलीफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रैशनल इंडिकेशन. क्या है वो? बेसिस फॉर बिलीफ आर सेइंग्स ऑफ अल्लाह, सेइंग्स ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये हमें ज़हन में रखना है कि अगरचे रैशनल विंडिकेशन, रैशनल अप्रोच भी जस्टिफाई करता है, लेकिन हमारा अकीदा इस पर डिपेंड नहीं करता. हमारा अकीदा किस पर डिपेंड करता है? अल्लाह क़ाल रसूल. अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने ठीक फरमाया, अल्लाह के रसूल ने ठीक फरमाया, इसलिए हम मान रहे हैं. ठीक है ना. अच्छा, ये मैंने आप लोगों को ना जो इफेक्ट्स ऑफ तौहीद ऑन ह्यूमन लाइफ, ये मैंने कमिंग लेक्चर में आप लोगों को मैंने पढ़ाना है. तो आपके पास जो है वो नोट्स भी हैं और स्लाइड्स भी हैं, तो ये तैयार करके लाना है. मैंने कम बोलना है, आप लोगों ने ज्यादा बोलना है. ठीक है ना. यस सर. कोई क्वेश्चन है तो आप रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? इफेक्ट्स ऑफ तौहीद ऑन ह्यूमन लाइफ. ठीक है सर. ये आप लोगों को तैयार करके लाना है. यू आर 43 पीपल, राइट? तो मेरे Yes, पास sir. ना ये फ्लेक्स जो है ना, इसमें गड़बड़ आ रहा है. तो आप बताएंगे आपसे कौन है? सर मैं हामिश रफीक हूँ. जी. आप लोगों इससे पता चल जाता है कि कौन इसमें एब्सेंट है? ये अमान शाह एब्सेंट है? यस सर. यस सर. यस सर. एक मिनट. सर माज अली नदीम भी एब्सेंट है और हामिश रफीक भी. और अमान शाह भी, तो सारे ही एब्सेंट है भाई. अभी कहा था मैं हामिश. नहीं यार, 43 तो प्रेजेंट है. जी सर, 43 तो एक अमान शाह ही लग रहा है मुझे जो शायद एब्सेंट हो.